والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان ہر وقت اللہ رب العزت دیاں نعمتاں اور اس دے احسانات کو یاد کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کریم نے انسان تے بے شمار انعامات فرمائے. کچھ ایسے انعامات ہیں جڑے انسان دے وجود اور انسان دے جسم دے نال تعلق رکھتے ہیں. کچھ ایسے انعامات ہیں جڑے اللہ نے پوری دنیا اور پورے جہان دے وچ پھیلا دیتے ہیں. انسان جس طرح بے نظر پھرے اللہ تعالیٰ دے انعامات ہی انعامات نظر آتے ہیں. اگر اپنے جسم دے وچ غور و فکر کرے تو انسان کا جسم یہ پوری کائنات ہے اور پورا ایک جہان ہے. انسانی جسم دے وچ بھی اللہ دیا اتنی نعمت ہیں، اللہ دے اتنے انعامات ہیں جڑے کہ انسان نے شمار تو باہر ہیں. انسان دی سوچ اور انسان دی سمجھ بعض
اللہ دیا نعمتوں سمجھ سکتی ہے اور بعض تک انسان دی رسائی نہیں، یا بعض دفعہ انسان دی نظر تو اور انسان دی سمجھ تو او اللہ دی نعمت او جھنرا دی احساس اس وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ وہ اپنی نعمت انسان کو لو کھس لیتا ہے۔ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بھی کئی نعمت ہے اللہ پاک دی، لیکن جلے وہ نعمت انسان کو لو سلب تھی ویندی ہے، چھن جاندی، اس ویلے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس واسطے انسان دے جسم دے وچ جڑیاں اللہ دیا نعمتاں پیدا کیتی ہوئی ہیں، جنہاں وچوں ایک نعمت انسان دی بینائی اور انسان دی آنکھیں۔ اگر یہ نعمت انسان کو ختم تھی وئے تو پورا جہان اندھیرا ہو، گویا انسان دی زندگی بالکل ہی ادھوری ہو جاتی، ایک نعمت دے ختم ہونا انسان معذور تے محتاج ہو جانا ہے۔ لیکن 50 سال 60 70 سال 80 سال 90 سال زندہ رہتا ہے، اللہ دی اس نعمت نو استعمال کریندا ہے، مگر کدی یہ سوچیا نہیں کہ میرے ہوتے یہ اللہ دی کتنی بڑی نعمت۔ اگر نظر ختم تھی وجے یا آنکھ کھالا بیلا ختم تھی وجے، کروڑا روپیہ خرچ کر دے مگر یہ آنکھ اس نو وقت نہیں کرے، کنا دی سنوائی ختم تھی وجے کروڑا روپیہ خرچ کر دے مگر اس طرح دی سنوائی پھر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اسی طرح بے شمار نعمتیں دیتی ہیں۔ کچھ نعمتیں وجود تو باہر ہیں اور کچھ وجود دے اندر ہیں۔ کروڑا روپیہ لکھاں ارباں روپیہ خرچ کر کے انسان وہ نعمت والا واپس نہیں گر سکتا۔ ایک وال دے اگر اپنی جگہ تو پٹیا وجے دنیا دے ڈاکٹر سارے مل کے اس کو بھلا اپنی جگہ تے اس طرح نہیں آ سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان نو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیڑی نعمت اللہ نے دیتی ہے اس نعمت نو صحیح طریقے نال استعمال کیتا بنے، اور جس چیز کو اللہ نے منع کیتا ہے اس چیز دے اندر پھر اس نعمت نو استعمال نہ کرے۔ اصل تا پورے دا پورا وجود اللہ نے انسان دا اپنی اطاعت تے فرمانبرداری واسطے انسان نو بخشا ہے، تاکہ اس وجود نال اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دی فرمانبرداری کرے، اللہ دی عبادت کرے، اللہ دا ذکر کرے اور اللہ دے حکم دی تعمیل کرے۔ سارے دا سارا وجود انسان نو اس واسطے عطا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نا
اے انسان میری کیڑی کیڑی نعمت دی تو تکذیب کرے سے، اس نو جھٹلے سے، اس دا انکار کرے سے۔ سورۃ الرحمن دے وچ اللہ نے بار بار آیت دہرائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں کس کس رب دی نعمت دی تکذیب کرے سے۔ ہر طرف تواڈے اللہ دیا نعمتاں بکھری ہوئی۔ اگر بندہ اللہ دی دتی ہوئی نعمت تے رب دی عطا کیتی ہوئی چیز نو اللہ دے حکم دے خلاف استعمال کردا ہے تو اس دیا نافرمان۔ اگر مالک اپنے ملازم نو کوئی چیز عطا کرے تے آکھے اس واسطے تینوں دیندا پیا جو اس نو فلانے کام وچ استعمال کرنا ہی، اس تو علاوہ کہیں اور جگہ تے استعمال نہ کرے، سختی نال منع کرے تے وات او نوکر تے ملازم مالک دی دتی ہوئی چیز نو اس دے حکم دے خلاف استعمال کرے تو اے فرمانبردار شمار ہو سی یا نافرمان؟ نافرمان دنیا اکسی یا نافرمان۔ مالک اس نو منع کیتا ہے یہ چیز میں تینوں دیندا پیا تے اس نو فلانے کام واسطے استعمال کرنا، اس تو ہٹ کے لیا کر۔ اللہ فرماندا میں تینوں آنکھ دتی ہے، تینوں کان دیتے، تینوں دل دیتا، تینوں دماغ دیتا، تینوں اعضاء دیتے، ہاتھ تے پیر دیتے، اے ساری نعمتاں اس واسطے دیتی ہم اے میرے حکم دی تعمیل وچ استعمال کرنیاں، اس تو ہٹ کے نہیں کرنیاں۔ ہن اگر انسان اپنے اعضاء نو اللہ دی نافرمانی دے کم وچ استعمال کرے، رب دے جناب ناراضگی والے کم وچ استعمال کرے، گناہ دے اندر استعمال کرے تو اللہ دے نزدیک سب تو بڑا نافرمان شمار ہو سکے۔ باقی نعمتاں ساریاں چھوڑو، یہ زبان والی نعمت کوئی تھوڑی نعمت ہے، زبان والی نعمت، زبان والی نعمت او نعمت ہے جیڑی کہ انسان نو تمام جانوراں کولوں حیواناں کولوں ممتاز کر دی، نہ کھیڑ دی۔ جانور تو اللہ نے بے شمار پیدا کیتا، ہاں جی بے حساب جانور، ہزاراں کروڑاں ارباں اللہ نے مخلوقاں اور جانور پیدا کیتے ہیں، بڑے بڑے جانور، طاقت والے، قوت والے، ہاتھی جیسے جانور، شیر جیسے جانور، چیتے جیسے جانور، اور سمندر دیا مخلوقاں، بڑیاں بڑیاں مچھلیاں تے بڑے بڑے جانور، مگر انہوں نے اللہ نے بولن والی زبان نہیں دیتے۔ بولن والی زبان اللہ نے بخشیے تو ایک انسان نے بخشی، اور جیسی بولن دی صلاحیت اللہ نے انسان نو دیتی ہے، ایسی صلاحیت نہ اللہ نے جنہ نو دیتی ہے نہ فرشتہ نو دیتی ہے۔ کلام کرن دی صلاحیت، گفتگو دی صلاحیت، اور اپنے معافی ضمیر نو دوسرے تک پہنچاون دی صلاحیت جیڑی انسان نو اللہ نے بخشی، کسے مخلوق نو نہیں بخشی۔ انسان ساری مخلوقاں کولوں اس نعمت دے وچ ممتاز ہے۔ باقی چیزاں وچ ہو سکتا ہے دوسری مخلوقاں انسان کولوں بھی اتے ہوئے، بعض جانوراں اللہ نے اتنی تیز نظر دیتی ہے جو انسان دی نظر بھی اتھے نہیں کم کر سکتی، بعض جانوراں اللہ نے اتنی تیز حس دیتی ہے، سنگن دی حس، محسوس کرن دی، انسان نو اتنی نہیں دیتی۔ بعض جانوراں اللہ نے اتنی تیز رفتار عطا کیتی ہے، انسان اتنی تیزی سرعت نال نہیں چل سکتا، مگر ایک زبان ایسی ہے جڑی کسے مخلوق ہے صرف انسان نو نوازے۔ معلوم ہوتا ہے جیڑی زبان اللہ نے انسان نو دیتی ہے اس دا مقصد بھی کوئی خاص ہے۔
اور سب نو محروم کیتا ہے، انسان نو مشرف فرمایا ہے اس نعمت نال۔ تو لگتا ہے جو اللہ اے زبان والی نعمت انسان نو عطا کر کے انسان کو ایک خاص مقصد لینا چاہتا۔ زبان بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے، مگر اگر اس نو صحیح استعمال کرے سو تو سب تو اعلیٰ چیز ہے، اگر غلط استعمال کرے سو تو سب تو گندی تے خطرناک چیز ہے۔ اس دے استعمال ہوتے، اور یہ بھی یاد رکھو جتنی کوئی چیز زیادہ مفید تے زیادہ قیمتی زیادہ فائدے والی ہے، اگر اس نو غلط استعمال کرے سو تو اس دا نقصان بھی اتنا ہی زیادہ ہو۔ یہ بجلی دی مثال گنو کتنی فائدے والی ہے، بجلی نہ ہوئے سارا ملک جام ہو جاتا ہے، فیکٹریاں کارخانے سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، لیکن خطرناک بھی بڑی، ذرا کہ انسان اس نو چھو لے منٹا سیکنڈا انسان دی جان ختم کر دے۔ فائدہ زیادہ ہے تو نقصان بھی، غلط طریقہ نال استعمال کرے تو نقصان بھی۔ زبان دے فائدے ہی بڑے، لیکن اگر اس نو غلط استعمال کرے سی تو اس دے نقصان بھی بڑے۔ تھوڑا جتنا اگر غلط استعمال کیتا کم وجدا گیا وجدا گیا وجدا گیا، قتل تئی نوبت پہنچ گئی۔ تو ابتدا کی تو تھی صرف زبان کو گال چکڑی روجے نو، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ود گیا معاملہ، قتل تک پہنچ گئی بات۔ تو عام جٹ لوگ بھی یاد ہیں کہ تلوار دے زخم مل ویندے تے زبان دے زخم نہیں ملتے۔ اور عربی آدھا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرحت لسان، کہ نیزاں تے تلواراں نال جڑے زخم ہوندے نا وہ پھٹ مل ویندے، لیکن زبان نال جڑے زخم تھی دنوں ساری زندگی نہیں ملتی۔ وہ دل وچ گل رہندی ہے نا بندے نے، سلو بھی ہو جاندیاں، صفائیاں بھی ہو جاندیاں، مگر دل وچ وہ گل رہندی ہے جو اس بندے نے مینوں ایک گل آکھی آئی۔ اس واسطے زبان دی قدر کرے اور اس نو محتاط طریقے نال استعمال کرے، محتاط طریقے نال، غلط استعمال زبان دا نہ کرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزاں دی ضمانت تسا من چاہے ہو تے جنت دی ضمانت میں محمد کو لے لو۔ دو چیزاں دی ضمانت لے ہو، کیڑی ہے دی ضمانت؟ کہ انہاں نو اساں غلط استعمال شریعت دے خلاف، رب دی رضا دے خلاف، گناہ دے اندر انہاں نو استعمال نہ کرساں، انہاں دو چیزاں دی ضمانت من چڑے ہو تو میں اللہ کو جنت دی ضمانت بیان کریں۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہ کیڑیاں دو چیزیں ہیں؟ یہ تو سوکھا سودا ہے، دو چیزاں دی صرف؟ آپ نے فرمایا ہاں دو چیزاں دی۔ صحابہ نے یا رسول اللہ کیڑی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک چیز جڑی دو جبڑاں دے درمیان ہے تے ایک چیز جڑیاں دو لتاں دے درمیان ہے۔ ایک زبان دی ضمانت تے ایک شرمگاہ دی ضمانت، کہ اگر رب دی رضا دے خلاف استعمال نہ ہوئے جنت دی ضمانت میں محمد کو لے لوں صلی اللہ۔ زبان اتنی بڑی چیز، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام جلے اپنی نعمتاں گرنیاں شروع کیتیاں نا، شمار کیتیاں تے بار بار آکے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلے سو جی اللہ واللہ۔ تو پہلی آیت نے کیا فرمایا؟ الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کریم فرمانا ہے کتنا بڑا رحمان جس نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، مہربانیاں کرن والا، نوازشاں کرن والا، انعام کرن والا، احسان کرن والا، نرمیاں کرن والا، رحمتاں تے مہربانیاں کرن والا کون ہے؟ اللہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن۔ وہ اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا رحمان ہے جس نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں کیتی ہیں، بڑے بڑے احسان کیتے ہیں، مگر اللہ فرماندا ہے میری ساریاں نعمتاں، میرے سارے انعام ایک پاسے ہونے، مگر بندیو جڑا انعام ہے اللہ نے تانوں قرآن پاک دی شکل دے اندر عطا کیتا ہے، اس لیے انعام ہو کوئی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خاص مہربانی کیتی ہے، خاص نوازش تے انعام کیتا ہے، جو اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنا قرآن اپنے بندہ نو عطا کیتا ہے۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن پاک دی تعلیم دا ذکر کر کے، قرآن پاک والی نعمت دا بیان کر کے، اس دے بعد اللہ پاک نے انسان دی پیدائش دا، انسان دی تخلیق دا بیان فرمایا ہے۔ مقصد ہے حالانکہ انسان پیدا تا پہلے ہویا ہے تے قرآن بعد چاہے، ترتیب تو حقیقت انجے نا، انسان دی تخلیق پہلے ہوئی ہے تے قرآن پاک بعد عطا ہوئے، قرآن دی تعلیم بعد ملی ہے، مگر اللہ پاک نے قرآن پاک دی تعلیم دا ذکر پہلے کیتا ہے، انسان دی تخلیق دا بیان بعد کیتا ہے۔ اللہ کریم نے دسنا چاہیا جو انسان حقیقت دے اندر تیرے پیدا کرن دا مقصد ہے جو قرآن جیسی تعلیم میں اللہ تینوں عطا کراں، قرآن پاک جیسا علم میں تینوں عطا کراں، قرآن جیسی ہدایت میں اللہ تینوں عطا کراں۔ ہدایت دیون واسطے، دین دا علم عطا کرن واسطے، اپنی ہدایت دی تعلیم تینوں عطا کرن واسطے پیدا کیتا ہے۔ خلق الانسان تے انسان نو پیدا کرن دے بعد اللہ فرماندا ہے میں انسان تے وت اے انعام کیتا ہے، علمہ البیان، انسان نو بولنا سکھایا ہے، انسان نو اپنے اندر دی چیز ظاہر کرنے واسطے میں اللہ نے صلاحیت دیتی ہے۔ علمہ البیان، یہ میرا بہت بڑا انعام انسان ہوتے، یہ چیز جڑی انسان نو باقی مخلوقاں کولوں ممتاز کر دیتی کر دیندی، انسان بول سکدا ہے تے باقی مخلوقاں بول نہیں سکدیاں۔ اللہ فرماتا ہے انسان پہلے میرے قرآن دا بیان ہے تے وقت آخر دے اندر انسان دے بولن دا بیان ہے، درمیان دے اندر انسان دی تخلیق دا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تینوں پیدا کیتا ہوں تے پیدا کرن دے بعد تینوں بیان کرنا سکھایا ہوں تاکہ میرے قرآن دا علم بیان کر، میرے قرآن دی تعلیم عام کر، قرآن والی ہدایت عام کر، قرآن والا اے اعلان تے بیان لوگاں دے سامنے بیان کر۔ اس وقت تینوں زبان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی، جدڑ لوگاں نال گل وی کیتی کر تا سونے طریقے نال کیتی کر، کیونکہ زبان اعلیٰ چیز ہے، اللہ دی اعلیٰ نعمت ہے۔
اور اس نو استعمال بھی اعلیٰ طریقے نال کرنا ہے. جدن بھی بول تا سونے بول بولے کر, گندی گفتگو نہ کیتے کر, اپنی زبان چو گندے کلمے تے گندے جملے نہ بولے کر. اے بہت بڑی عظیم و شان نعمتیا اللہ فرماندا ہے اس واسطے تینوں دتی اس قرآن, اس زبان دے ذریعے میرے قرآن دی تلاوت کر, اس زبان دے ذریعے میری حمد ثنا کر, اس زبان دے نال میریاں تعریفاں بیان کر, اس زبان دے نال میرے دین دی دعوت عام کر, اس زبان دے نال لوگاں دی نصیحت ہمدردی دا عمل انجام دے. زبان اس واسطے تینوں عطا کیتی ہم, اس واسطے اس زبان دے وچوں غلط جملے بولن دی اجازت اللہ نے نہیں عطا کی. حتیٰ کہ جدن بھی بولے کر اللہ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگاں نال سونے طریقے نال بولے کر, اچھی گفتگو کیتی کر, اچھے لہجے نال بولے کر. حتیٰ کہ دشمن نال بھی گفتگو کیتی کر تا نرم طریقے نال سخت لہجے نال دشمن نال بھی اللہ فرماتا ہے میں بولن دی اجازت. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرعون دی طرف بھیجیا. فرعون کافر آئی, بڑا ظالم آئی, بہت بڑا باغی اللہ دا, اتنا بڑا باغی, اتنا بڑا کافر جس نے دنیا تے خدائی دا دعویٰ کیا میں رب انا ربکم الاعلی, میں وڈا رب ہاں. بڑا کافر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذهب انت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ یا فرعون دے دربار دے اندر تے اس نو جا کے تبلیغ کر. اذهب الى فرعون انه طغى, بڑا سرکش ہو چکا ہے, خدائی دا دعویٰ کر رہا ہے. جا میرے موسیٰ کلیم اللہ, جا کے اس نو تبلیغ کر. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے نال گل کرن دا طریقہ بھی آپ سمجھایا, جو فرمایا گل کیویں کرنی ہے, قولا لہ قولا لینا, نرم طریقے نال گفتگو کرنی ہے. ہے رب دا باغی نافرمان, مگر گل کیویں کرنی ہے نرم لہجے نال. قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, شاید تیری گل اس دے دل دے اوتے بیٹھ جائے. اس واسطے زبان دا استعمال اس دا بہت بڑا اثر ہے جی اگر صحیح طریقے نال اے زبان بندہ استعمال کرے. حتیٰ کہ پہلیاں شریعتاں دے وچ اللہ پاک نے چپ دا روزہ فرض کیتا ہے. چپ رہو تاکہ بہت سارے گناہ کو بندہ بچ جائے. بہت سارے گناہ اسی زبان نال کریں, کہندا گلہ کیتا, جھوٹ بولیا, بہتان لایا, چغلی کھاندی, جی کینو گال کڈھی, کینو زبان نال تکلیف پہنچائی. اتنے باقی اعضاء نال گناہ نہیں کریندا جتنی زبان نال کریں. اس دا استعمال زیادہ ہے, ہر وقت زبان چلنی. تے اج کل جڑا گناہ ہے, جڑا عام ہو چکا ہے گناہ, جھوٹ بولنا تے گلہ کرنا. میں تو سمجھدا چار بندے ترائے بندے جتھے ہی بیٹھے ہو سن کسی نہ کسی دی برائی چھیڑے, فلانا این فلاں این فلاں این. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ غیبت دا بہت بڑا گناہ قرآن پاک جی آ گیا, حدیث پاک بہت بڑا گناہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا کہ گلہ کرنا اتنا مکروہ کام میں, اتنا گندا غلیظ تے مکروہ کام میں, انہیں سمجھو جو مردے بھرا دا گوشت کھاؤں. کتنا غلیظ مکروہ کام, مردہ میت بھائی دا گوشت کھاون دے مترادف ہے اے گناہ گلہ کرنا مسلمان. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اگر کسی بندے وچ او برائی ہوے تا وقت گلہ کوئی نہ ہویا نا, برائی جو ہے اس دے وچ, او عیب ہے اس دے وچ, تے او اگر بیان کیتا آپ نے فرمایا گلہ ہے بھی ہو, جو کسی وچ برائی ہے
تے وقت تساں اس دی کانڈ پیچھے لوگاں دے سامنے اس دی برائی بیان کریں دے ہو، لوگاں دسیں دے ہو فلانا ان تے فلان اصل غیبت ہے بھی ہے۔ اگر وہ برائی یا عیب اس دے وچ نہیں اس بندے دے وچ تے تساں اس دے بارے وہ برائی لوگاں نو بیان کریں دے ہو، وہ تا بہتان ہویا، وہ تا بہتان بنیا۔ جو اس دے وچ برائی کو نہیں تساں الزام لا دیتا، غلط بہتان تے الزام لایا۔ اگر اس دے وچ برائی نہیں تے لوگاں نو بیان کر رہے ہیں، وہ بندا بہتان، تے اگر برائی ہے تے لوگاں دے سامنے اس دی برائی پھیلا رہے ہیں، وہ بندی ہے غیبت۔ تے غیبت کس نال ہے؟ زبان نال۔ جھوٹ کس نال ہے؟ زبان نال۔ چغلی کس نال ہے؟ زبان نال۔ جی تے وعدہ کر کے تے خلاف ورزی کرنا، وعدہ کس نال ہوندا ہے؟ زبان۔ اے ساریاں برائیاں زبان دے نال متعلق ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے پہلیاں شریعتاں وچ زبان یعنی چپ دا روزہ رکھا، چپ راوے بندہ تاکہ بہت ساریاں برائیاں کو بچ جاوے۔ تے اس شریعت دے وچ وجود دا روزہ کھاون پیون دا ہو گیا۔ تے ایک کھاون پیون روکنا اصل مقصود نہیں، اصل مقصود ہے گناہ کو روکنا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اگر کھاندا بھی نہیں پیندا ہی نہیں، بالکل منہ بدھی ودا ہے، روزہ رکھی ودا ہے، مگر باقی گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، باقی گناہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ سمجھو بھائی اس دے منہ بنن والی گل ہے، باقی ثواب شواب اس کو کوئی یہ سمجھو بھائی کسی ڈنگر یا جانور دا منہ چ بنو تے اس دا کھانا پیونا بند کر دے، اس دا روزہ بن سی یا اس نو کوئی ثواب ملنا ہے؟ کسی جانور دا منہ بند چھوڑو تاکہ وہ کھاوے ہی نہیں تے پیوے نہیں، سارا دن صبح تو لے کے شام تک ان دا منہ بدھا راوے، کھاون پیون تو وہ بالکل دور راوے، تے جلے اذان تھی بھی اس جانور دا منہ کھولو چاہ تا کیا اس دا روزہ بن میں سی؟ نہ، اس دا روزہ نہیں بندا۔ جیڑا بندہ گناہ تو نہیں بچدا تے منہ کھاون پیون بند کیتی ودا ہے تے آدھا میں روزہ رکھی ودا، اس دی مثال انجے سے۔ اس واسطے اس شریعت دے وچ اللہ نے وہ چپ والا روزہ نہیں رکھا، حالانکہ پہلے چپ دا روزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی مہربانی سمجھو، اللہ دا احسان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے عام اجازت عطا فرما دیتی، لیکن عام تعلیم ہے جو ہمیشہ ہر روز اس دا روزہ ہونا چاہیے، چپ دا بھی خاموشی دا۔ آدھے نا خاموشی عبادت ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ کو آدمی بچ جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگاں نال جدڑی بات کرو، سونے طریقے نال کرو، اچھی گفتگو کرو، گندی بات، گندے جملے، گندے کلمے اپنی زبان چو ادا نہ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے جو اللہ پاک نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، جڑے پاکیزہ کلمے تسا زبان نال بول دے ہو، یہ پاکیزہ کلمے اللہ دی طرف پہنچ جاندے ہیں۔ کہاں طرح پہنچ دیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جڑے نیک عمل کریں دے ہو، عبادت والے عمل، نیکیاں والے عمل، نماز والا عمل، سجدے والا عمل، صدقے خیرات والا عمل، جتنے بھی نیک عمل کریں دے ہو، اے بھی فرشتے شام نو تواڈے سارے عمل اللہ دے دربار پہنچا دیں۔ تے دوجے جڑے کرامن کاتبین، ایک فرشتہ تواڈے سجے موڑے تے موجود ہے، دوجا فرشتہ تواڈے کھبے موڑے تے موجود ہے، سجے موڑے والا فرشتہ تواڈیاں نیکیاں لکھدا جا رہا ہے، کھبے موڑے والا فرشتہ تواڈے گناہ لکھدا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ کتاباں تواڈیاں رجسٹر تواڈے محفوظ پے ہون، حتیٰ کہ اللہ دا قرآن آندا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کوئی جملہ تے کوئی کلمہ زبان چوں ایسا نہیں جڑا نکلدا ہوئے تے لکھن والے اس نوں لکھ دینا پئے ہوئے. جو بھی جملہ تو اپنی زبان چوں ادا کرنا ہے، ہر جملہ تے ہر کلمہ، ہر لفظ ہر گفتگو، بھاویں نیکی دا جملہ ہوئے بھاویں گناہ دا جملہ ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لکھن والے فرشتے انتظار دے اندر، رقیب دا میں نا جڑا انتظار وچ بیٹھا ہوئے، جو کرلے جملہ بولے جو جلدی نال میں لکھ لیواں. فرشتے انتظار وچ بیٹھے ہوئے، تیرے عمل دی انتظار، تیرے کلمے دی انتظار. جلے تو آدھے سبحان اللہ، او جملہ بھی تیرا لکھیا جانا ہے. تے اللہ پاک دا انعام ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کرنا تیرے 10 جملے سبحان اللہ دے لکھ دینے فرشتے. من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جا بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. اللہ پاک نے اپنی رحمت کا قانون بنایا ہے. اے لوگو میں اللہ پاک دا احسان ہے جو میں فرشتہ نو حکم کیتا ہے میرا بندہ ایک نیکی کرے تا نیکیاں لکھ چھوڑا ہے. کتنے نام ہے نا اللہ پاک دے، کتنی رحمتاں. ایک نیکی کرے دا نیکیاں لکھ چھوڑا ہے. تے اگر ایک گناہ کرے تا ایک کو گناہ لکھنا ہے. تے حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا جلے بندہ نیکی دا ارادہ کرندا ہے، ارادے نال ایک نیکی اللہ دے فرشتے لکھ چھوڑے ہوئے ہیں. جو اس بندے نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے تے نیکی دا ارادہ کرنا بھی چونکہ نیکی بندا ہے، حالانکہ نیکی کیتی تا کوئی نہیں، ایک نیکی فرشتے تیرے اعمال نامے وچ لکھ چھوڑے ہوئے. مگر اے ضرور فکر رکھی کر، اے ضرور سوچ پیدا کر اپنے دل دماغ دے اندر، جدڑ بھی میں کوئی جملہ بولنا لکھن والے فرشتے لکھ دے جا رہے. اس وقت جدڑ اے سوچ تیری آ گئی، اے فکر تیرے اندر پیدا ہو گئی، اس ویلے تو جو بھی بول سے سوچ کے بول سے، تاکہ ایسا بول بولا میری نیکی بن جاوے گناہ نہ بنے، آخرت نجات دا ذریعہ بن جاوے، آخرت دے مواخذے تے پکڑ دا ذریعہ نہ بنے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدڑ بندہ کوئی جملہ نیکی دا بولدا ہے اللہ دی طرفوں اتنا وہ پسند ہوندا ہے اللہ پاک نو جو بندہ جنت دے قریب ہو جاندا ہے. ایسا اچھا جملہ بولدا ہے زبان چوں جو اللہ اس نے جنت دے قریب کر دیندا ہے. ایک جملہ بولن نال، ایک لفظ بولن نال، ایک کلمہ ادا کرن نال، او کلمہ دی زبان چوں نکلے ہویا اللہ نو اتنا پسند آندا ہے جو اللہ اس نو جنت دے قریب کر دیندا ہے. تے اسی طرح اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ اتنا غلیظ جملہ، اتنا گندا جملہ بولدا ہے اپنی زبان چوں جو بندہ جہنم دے قریب ہو جانا ہے. کئی دفعہ ایسے لو اللہ دا شکوہ چا کیتا، کفریہ جملہ زبان چو ادا کیتا، بے صبری دا جملہ زبان چو ادا کیتا، ایسا گندا اور ایسا برا لفظ زبان چو ادا کریندا ہے جو بندہ جہنم دے قریب پہنچ جاتا ہے. اللہ اللہ اس واسطے میاں کوشش کرے بندہ جو اپنی زبان نو ہر تلوسا بند رکھے، خاموشی اختیار کرے تے جدن میں بولے اچھا جملہ بولے، اللہ دی تعریف دا جملہ، اللہ دے ذکر دا جملہ، سبحان اللہ دا جملہ، الحمدللہ دا کلمہ اپنی زبان چوں ادا کرے. کیوں؟ اس واسطے جو زبان دے وچوں بولا ہویا جملہ اللہ دے دربار وچ بڑی وقت رکھدا ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. زبان نال بولا ہویا جملہ
بعض دفعہ انسان نو اللہ دے قریب کر دیندا ہے۔ اس واسطے میاں بعض دفعہ جملہ بولدا ہے تے بندہ بہت بڑی سزا کولوں، بہت بڑی بدنامی کولوں، بہت بڑے گناہ کولوں، بہت بڑے جرم کولوں بچ جاندا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت مریم علیہ صلوات اللہ ایک موقع دے اتے بڑیاں پریشان ہو گئیاں۔ کیا ہو گئیاں؟ بڑیاں پریشان ہو گئیاں تے اتنیاں پریشان ہوئیاں جو اللہ دے دربار جملہ نکل گیا زبان چوں، آکھن لگی مِتُّ قبل ھذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا یا لیتنی مِتُّ قبل ھذا، ہائے کاش مِتُّ قبل ھذا میں اس تو پہلے مر چکی ہوندی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا میرا نام نشان بھی ختم ہو چکا ہوندا، جو اج دن یہ مینوں واقعہ نہ ویکھنا پوندا یا میرے نال واقعہ پیش نہ آندا۔ یہ کیڑے موقع تے حضرت مریم نے جملہ بولیا جلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ٹائم ہویا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا موقع جلے آیا تے حضرت مریم علیہ صلوات اللہ بڑی پریشان ہو گئیاں تے پریشان اس وجہ تو ہوئیاں کہ میرے ہاں تا بچے دی ولادت دا موقع آ گیا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے تے جلے بچہ پیدا ہو گیا میں اپنی قوم دے سامنے اپنے شہر تے آبادی دے اندر کیڑے منہ نال ول کے ویسا تے لوگاں نوں میں کہ جواب دیساں۔ اس واسطے آکر لگی مِتُّ قبل ھذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اے جملہ بولیا اللہ پاک نے فرمایا چپ کرو میری بندی چپ کر، ایسے جملے اپنی زبان چوں نہ بول۔ یہ تب صبری دے جملے بن دین، یہ تب حوصلگی دے جملے بن دین۔ اس وقت بے صبری میں اللہ نو پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ نے حضرت مریم نو ایک تعلیم عطا فرمائی تے اللہ کریم نے فرمایا ہون دے بعد کوئی کلمہ بھی اپنی زبان چوں ادا نہ کرے پئی۔ اللہ سائیاں میں جلے بچے نو چاک ویسا اپنی قوم دے سامنے انہاں کول انہاں تا میرے کول پوچھنا ہے یہ بچہ کتھوں لے کے آئی، کتھوں لے کے آئی بچہ؟ تو کنواری لڑکی، تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، بچہ کیویں پیدا تھی گیا تیرا؟ اللہ کریم میں کے جواب دے سا یہ میں چپ رہ گئی ہوں تب میں تا کوئی ثابت ہو ایسا میرے ہوتے تا الزام تے بہتان لگ ویسی۔ اللہ نے فرمایا نہیں مریم تیرا چپ رہنا تیری صفائی دی دلیل بن جائے گا، تیری نجات دی دلیل بن جائے گا، تیری برات دی دلیل بن جائے گا۔ اللہ کریم نے سبق دیتا ہے قرآن پاک دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے جو بے صبری دا جملہ نہیں بولنا چاہیے زبان چوں، بے صبری دے جملے بولنا نالوں چپ رہنا ہی بندے واسطے بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اس وقت حضرت مریم نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، جڑی کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے بیٹھی میری بندی اسے کھجور دے مدنو ہلا تیرے اتے میں اللہ ترو تازہ کھجور گرا دے۔ علماء نے لکھا ہے چھڑا مڈھا ہی کھجور دا سکی کھجور آئی تے اللہ نے فرمایا سنو ہلا
تے میں ترو تازہ کھجور تیرے اتے اتارنے سا حزی لے کے بجز نخلت تو ساکتا لئی کے رتبن جنیا فکلی وشربی وکرنی عینا ایک کھجور کھاندی جا تے ٹھنڈا پانی پیندی جا میں اللہ نے چشمہ بھی تیرے قریب پیدا کر دیتا ہے تے کھجور دے تو میں تیرے تے کھجور دے ترو تازہ ڈوکے بھی گرا دیتے کھجور کھاندی جا میری بندی تے پانی پیندی جا تے اللہ دا شکر ادا کر دی جا لا تخافی ولا تحزن خوف بھی نہ کر تے غم بھی نہ کر اما ترین من البشر احدا تے باقی رہا معاملہ جلے اپنی آبادی دے اندر اپنے شہر چول کے ونجے تے لوگ تیرے کو پوچھے جو مریم ایک کتھوں بچہ لے کے آئی اے تیرے ہاں بچہ کیوں پیدا ہو گیا اما ترین من البشر احدا اگر کوئی بھی بندہ تینوں ملے تے پوچھے تو آکے انی نظرت للرحمن صوما میں ترحمان دینا دا روزہ منے ہویا چپ دا میں نہیں بولنا اشارے نال انہاں نوں سمجھا لے فاشارت لئی اسے بچے دی طرف اشارہ کر دے حضرت مریم نو اللہ پاک نے سکھایا تے حضرت مریم نے اللہ دے سکھائے طریقے تے عمل کیتا جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو اللہ پاک نے طریقہ سکھایا انہیں کر کے حضرت مریم نو سکھا دیتا جلے حضرت مریم گئیاں آبادی وچ ہوتا شور مچ گیا مریم دے ہاں بچہ پیدا ہو گیا قوم برادری رشتہ دار سارے جمع ہو گئے تے پوچھن لگ گئے مریم بچہ کتھوں لے کے آئی تے حضرت مریم نو جڑا اللہ نے طریقہ سکھایا جو اشارہ کرنی صرف اشارہ کرنا تیرا کم تے اگو صفائیاں دیوانیاں بیدا کم فاشارت الی حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اس کو پوچھو قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جلے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیتا مریم نے لوگ آکھن لگے کیف نکلم اساں اس بچے نال کیویں گل کراں یہ جڑا گود دے اندر بچہ ہے اس دے نال اساں کیویں گفتگو کراں تے اس کو کیویں پوچھاں جو تو کیویں آیا تے کتھوں آیا تیرا باپ کون کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اللہ نے قرآن دا انداز میں پڑھیا کرو قرآن ترجمے نال پڑھیا کرو انسان دا ایمان تازہ ہو جاوے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا یا گل کرنی آئی لوگاں دی جو اس بچے نال اساں کیویں گل کراں جویں گل کیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پے تے آکھن لگے انی عبداللہ او لوگو میں اللہ دا بندہ ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی جان دی گود دے وچ کیتی بچپن دے وچ اللہ اللہ اس وقت دو اللہ پاک جلے بلاوے تب بچیاں نو بلاوے تے اللہ ایسا بلاوے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جملہ نال اپنے بولا نال اپنی امی دی صفائی پیش کر دیتی اپنے امی دی برات پیش کر دیتی تے جلے یوسف علیہ السلام تے الزام لگا تے یوسف علیہ السلام دی گواہی دی صفائی بھی کہ اللہ نے بچے کو عطا کرا دی اللہ نے فرمایا یوسف تو چپ رہ جا تینوں بولن دی ضرورت کیونکہ جرن جس تے الزام لگا کھلوتا ہوئے او آپ بھاویں جتنیاں بھی صفائیاں وعدہ پیش کرے اس دی گل منن تے تیار
کوئی نہیں ہوندا دوجا سوائی دے تاں کوئی دے دل دیتے گل آندی ہے. اس واسطے یوسف علیہ السلام دی بھی صفائی اللہ نے ایک بچے کو لو دیوائی. شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. تو بہرحال دوستو اے زبان صفائیاں بھی پیش کریں دیئے تے اے زبان انسان نو گرفتار بھی کر دیں دیئے جرمہ تے گناہ میں. اس واسطے جدن بھی اس زبان دا استعمال کرو بڑی سوچ سمجھنا لے تاکہ یہ زبان بھی پاک صاف رہے تے تھوڑا وجود بھی پاک صاف رہے تھوڑا کردار بھی پاک صاف رہے. اللہ پاک اسادی حفاظت فرمائے اور اللہ صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائے. ثم قال سبيلك أخبار الغيب وأحيان